سامعین گرامی، 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، 9 لاکھ کا لشکر اور 13 سال کا علی۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی۔ تاریخ کہتی ہے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور چلتے چلتے ایک ٹیلے پہ اپنے گھوڑے کو روکا۔ اس دربار کی عزت کی قسم، رجز میں ایک جملہ جناب قاسم نے کہا ہے، اس ایک جملے پہ خدا کی قسم علی کا خون جنگ جیت کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس سے بڑا تماچا شامی لشکر کو مارا ہی نہیں جا سکتا۔ گھوڑے سے نیچے اترے، ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، شامی لشکر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے 13 سال کا علی مسکرا کے فرماتا ہے، کوفیوں، شامیوں، ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو۔ ارے تم اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو، کیونکہ یہ بتانے کے لیے کہ تم کون ہو باپ کا نام جاننا بھی ضروری ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں ہاتھوں کو سلام کروں، خدا کی قسم یہ جنت والا ماحول ہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ جوانیاں سلامت رہے جو مجھ سے پہلے میرے جملے کو قیاس کر رہی ہیں۔ ارے تم یہ بتا ہی نہیں سکتے تم کون ہو، کب سے ہو، کیوں ہو، کیسے ہو، کس لیے ہو، کس وجہ سے ہو۔ رجز میں 3 پشتوں تک کے نام بتانے پڑتے تھے، میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے۔ ارے یہ بھی تو ایک وجہ تھی جس وجہ سے علی کے دشمن پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ 13 سال کا علی آیا اور 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، اور 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں، مجھ سے سنو میں کون ہوں، میں اس دادا کا پوتا ہوں جس نے وقت کو اوقات عطا کیے ہیں، میں اس دادا کا پوتا ہوں جس نے جگہوں کو قیام بخشا ہے۔ علامہ صاحب سر اٹھائیے گا، میں اس دادا کا پوتا ہوں جس نے منبر سلونی سے دنیا کو بولنے کی تہذیب دی ہے۔ اب کیا کرو علی عباس عسکری، اگر یہ مجمع اس وقت بھی اتنا فریش ہونے کے بعد بھی بات کو ضائع کر دے، قاسم فرماتے ہیں مجھے پہچانو، میں اس دادا کا پوتا ہوں جو جنت میں نہیں رکا، جہاں رکا وہ جنت ہو گئی۔ فرمایا مجھے پہچانو، ارے کوفیوں، ارے شامیوں، ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے تم ہم سے لڑنے آ گئے، ارے تم ہم سے، ارے یہ گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں گی۔ ارے کوفیوں، ارے شامیوں، ارے میرے چچا حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں، چچا کو چھوڑ کر نمازوں کے ادبا سر اٹھائیں گے ڈنڈورے پیٹنے والوں، ارے ہم سے لڑتے ہو۔ قاسم نے فرمایا شامیوں، نشانے دراڑے دیوارے کعبہ سے دل میں بغض رکھنے والوں، اپنی پیشانیوں سے سجدوں کے نشان کھرچ کے پھینک دو۔ میں قاسم ہوں، کاروان شجاعت کا میر ہوں۔ علی عباس عسکری دست ادب جوڑ کے تاریخ بند کر کے چوتھے مصرے میں آپ کو سنا رہے ہیں، قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں، ہر خیبری محاذ کا میں قلعہ گیر ہوں، ارے تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، تلوار کا، ارے تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں۔ شامیوں مجھے پہچانو، ارے سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، اور بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین۔ شہزادہ فرماتے ہیں مجھے ارے شامیوں مجھے پہچانو، میرا نام قاسم ہے۔ فرمایا سر پر ہے خود ناد علی فتح کی کلید، پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہ الحدید، کرتے ہیں رن میں وقت وغا حملہ شدید، یہ تیغ وہ ہے جس کا نوالا ہے ہر یزید، یہ تیغ وہ ہے، سہیل شاہ صاحب مجھے اپنے مجمع سے قیمت لے دیں، ارے یہ تیغ وہ ہے جس کا نوالا ہے، سنو لکھنوی لہجہ، ہر یزید، تو شامیوں یاد رکھنا، ارے پتکا کمر میں ہے شہ علی صفات کا، اور تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا۔ ارے بتا رہا ہوں کہ خطیب منبر سلونی کی اولاد بولتی کیسے تھی۔ کوفیوں،
شامیوں ارے اکیلا 9 لاکھ سے کہہ رہے یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم؟ ارے بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، اور بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو۔ ارے بابا حسن کی میں سلو ہوتا ہوں تو آپ سلو ہو جاتے ہیں، اور آپ کیا سمجھے کہ میں سلو کس لیے ہوا ہوں؟ آپ سانس لیجئے، میں نے داد کھینچنی ہے آپ سے، آپ شعر تو دیکھیے۔ ارے بابا حسن کی صلح کے، اب ناراض بھی نہ ہوئیے کہ میری مجبوری ہے کہ مجھے پیچھے بار بار مڑنا پڑ رہا ہے، مارے ہوئے ہو تم۔ اب جہاں کہہ دیا کہ مارے ہوئے ہو تم مرے ہوئے ہو، پیچھے گنجائش کیا بچتی ہے؟ مر گئے نا، بات ختم ہو گئی بھائی، مارے ہوئے ہو تم، مر گئے، اب اس سے آگے بات ہی نہیں بنتی۔ لیکن علی کی اولاد بتائے گی کہ یہاں سے آگے کیسے بولتے ہیں۔ مرے ہوں پہ جہاں دنیا بولنا ختم کرتی ہے، میرے مولا کی اولاد وہیں سے شروع کرتی ہے۔ سر کیمرہ مین دوبارہ اٹھئے، جیتا جاگتا بندہ جو بیٹھا ہے مجھے بتائیں وہ ہاتھ کیسے نہیں اٹھاتا؟ اب بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم، تو پھر شامیوں یاد رکھنا، ارے موسیٰ ہے اور موسیٰ ہے، ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، اور ہم مالک حیات ہیں، ناشوں سے کیا لڑے۔ ارے موسیٰ ہے، ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، اور ہم مالک حیات ہیں، لاشوں سے، ارے لاشوں سے۔ ارے شامیوں جوانوں خدا نہ جاگو، اپنے اپنے سروں کو وار دو پائے جناب قاسم پہ، اپنے اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو سنبھالو اور ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگاؤ۔ علی عباس عسکری مصرع پڑھ رہا ہے، مولا کی قسم پلک بھی نہیں جھپکنی۔ سہیل شاہ صاحب مصرع نہیں، ملک سبا سے تخت بلقیس لانے کے برابر ہے۔ پلک جب کی بات گئی انکل جی پھر کہہ رہا ہوں، یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے۔ شہزادہ 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتا ہے کوفیوں شامیوں، ارے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، فرماتے ہیں ارے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کج قرام، بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام، ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام۔ رکنا، ارے سورج سے، یہ اندھیروں کی اولادیں، ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، ارے چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو۔ یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار، ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار۔ یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار، ہر دشمن حسین سے، کتنے کافی ہو گئے؟ 2 شکار میرے محترم، خار۔ یہ تیغ وہ ہے جو کبھی تھکنا نہیں ہے، کبھی کھوتی نہیں شکار۔ میں نے کہا تھا جتنے آپ سنیں گے میں اتنے بولوں گا، آپ لوگوں کا چپ کرنے کا ارادہ بنے تو مجھے ایک بیت پہلے بتا دیجئے گا۔ یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار، ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار۔ قاسم فرماتے ہیں اصغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار۔ مولا کا واسطہ میرے بھائیوں، میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے ایسے ضائع نہ کرنا۔ چوتھا مصرع یہ پھر کہہ رہا ہوں ڈیزرو نہیں کرتا کہ اسے اگنور کیا جائے۔ کتنے کافی ہو گئے علامہ؟ ہاں یہ دیکھیے گا، اب سنیے، اصغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار، یہ تیغ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذوالفقار۔ کیا بات ہے؟ اچھا ہاتھوں کو ذرا یہی بلند رکھو تو میں اگلا شعر سناتا ہوں۔ ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ بلند، اب ہاتھ نیچے نہیں کرنے، ہاتھ یہی بلند رکھنے۔ ارے یہ تیغ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذوالفقار، تو شامیوں یاد رکھنا، میدان میں اپنے شوق نبھاتی ہے شوق سے، اور شامی کباب ہو تو یہ کھاتی ہے شوق۔
یہ سنیے کہ شہزادہ بولتا کیسے ہے. شامی کباب ہوں تو یہ کھاتی ہے خفیو. ارے شامیوں، ارے فوجے. اچھا میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں، یہ نہیں، ہر بات ہی خدا کی قسم. حسنین اکبر صاحب کا ایک شعر ہے، سر تو سجدے میں زمیں بوس ہوا تھا اکبر، ورنہ منظر تو فلک بوس رہے چاروں طرف. ہر مصرعی کمال ہے، لیکن یہ میرا پسندیدہ ہے یہ مسدس. اب اس حوالے سے نہیں، لیکن اب اس میں ہے ایک ایسی چیز، شاید آپ کو میری باڈی لینگویج سے اندازہ ہو جائے کہ اس میں کیا ہے. فرمایا فوجے کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم. ارے فوجے کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، کس ماں کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو تم. فوجے کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، کس ماں کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو تم. ارے بغض ابو تراب میں بل کھا رہے ہو تم، او خاموش ہے تو منہ پہ چڑھے آ رہے ہو تم. تماچا ایسا مارے شہزادہ قاسم نے. فرماتے فوجے کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، کس ماں کی لے میں بدر احد گا رہے ہو تم. ارے بغض ابو تراب میں بل کھا رہے ہو تم، او خاموش ہے، ارے خاموش ہے تو منہ پہ چڑھے آ رہے ہو تم. فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ قاسم کا اعلان ہے، ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو. ارے ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو، اور گتی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان. ارے ایسا تماچا یار. سر زیادہ فرماتا ہے شامی ہو، ارے کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں. یہ کھڑے ہوئے سامعین پہ میری ابھی نظر پڑی ہے. مل کے جناب قاسم کی بارگاہ میں پیشانیاں خم کریں. کیمرہ مین صاحب یا داد دیں یا فوٹو بنائیں، فری میں نہیں سنیں. کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں، کیسی خلش چھپی ہے دل کینہ دار میں. حب بتانے بزم کسی شر کے پیار میں، حب بتانے بزم کسی شر کے پیار میں، ہزیان بک رہے ہو جنوں کے بخار میں. ارے ہزیان بک رہے ہو جنوں کے بخار. پڑھوں مشرا. ارے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے، اور جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے. ارے جنگل میں شیر سے لڑنے آ گئے. ارے یہ لومبڑیوں کی اولادیں شیر خدا کے شیر سے لڑنے آ گئی. ارے یہ روباہوں کے پالے ہوئے، ابے یہ ہم سے مقابلہ کریں گے. وہ نا تقریباً آج سے نا ادھر دیکھیے گا کچھ 450 سال پونے 400 سال پہلے، 350 پونے 400 سال پہلے مرزا سودا نے کہا تھا، دیکھا میں قصر فریدوں کے درو پر ایک شخص، حلقہ زن ہو کے پکارا کوئی یہاں ہے کہ نہیں. کر رہا ہوں بڑی نرمی سے آپ کا امتحان. آیا ہے شیر رن میں غذا لو، رکو جاتے کہاں ہو برچھیوں والو، رکو تو بیعت کے عنکبوت کے جالو، رکو ایک بے حیا کی گود کے پالو. بیٹھیے اگلا شعر سنیے. بیٹھیے ذرا بیٹھ کے داد سنبھالے میں اگلے شعر میں دیکھو. میں مسدس مکمل
संभालिए। एक बे हया की, मेरा भाई हाथ खोल, एक बे हया की गोद के, आपने मिसरे की ग्रिप देखनी है, मजमा छूटने ना पाए। एक बे, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? कल रात अमान नामा लाए थे, उस अमान नामा हमें शब आशूर अमान नामा दे रहे थे। अब्बास, कासिम और बाकी हाशमियों की जान बख्श दे, हुसैन हमारे हवाले कर दो, हमारी हुसैन से जंग है, हुसैन हमें दे दो, तुम्हें रास्ता, मिंबर छोड़ रहा हूं मैं, हुसैन हमें दे दो, हम तुम्हारी जान बख्शते हैं, तुम चले जाओ, हुसैन हमें चाहिए। फरमाया हमसे कह रहे थे हुसैन को छोड़े, हमसे कह रहे थे हुसैन हमारे हवाले करो। फरमाया तुम्हें शर्म नहीं आती, कहां जा रहे हो? एक बेहया की गोद के पालो और रुको रुको। फरमाया हमसे ये मुतालबा तुमने नहीं सोचा? अरे गुर्बत में, ओ गुर्बत में दामने शह ज़ीशान छोड़ दे, ओ आयत से कह रहे हो कि कुरान। मिस्र अब्बास से नामवर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। अब्बास से नामवर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। हैबत से वहशत से कहो सारों ने सर को झुका लिया, नहीं जाते, वहशत से कहो सारों ने सर को झुका लिया। अरे रुस्तम ने अपने मुंह को, आप सिचुएशन नोट करेंगे, हर बंदा नहीं अंडरस्टैंड करेगा। खुदा रा जिसे रही के दाने बराबर अदब से शनासाइए, मिसरा समझे खुदा का वास्ता। रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में छुपा लिया। फिर जनाब कासिम जंग लड़ रहे थे, मैदान का मंजर क्या था? अस्करी माफी मांग के कह रहे मौला अली का, अरे मौला अली का, मौला अली का तर्ज विगा याद आ गया, मैदान में काफिरों को खुदा याद। काफिरों को अर्जक मलाऊन अपने 17 बेटों के साथ जनाब कासिम का मुकाबला करने के लिए आया था। आपको मेरे मौला के मदद सरात दास्तान नवा और किस्सा वो कितनी खुश असलूबी से सुनाते हैं कि जनाब ने उसे कैसे वासिल जहन्नुम किया। मैं वासिल जहन्नुम करने वाला बंद भी नहीं पढ़ रहा। वो आया तो क्या हुआ? एक लफ्ज है फील, फील कहते हैं हाथी को। अब अस्करी शेर पढ़ रहे, मैदान में काफिरों को खुदा, मैदान मैंने सुनो, मैं चाचा जी मैंने सुनो, मैदान में काफिरों को खुदा याद आ गया। कासिम जंग लड़ रहे थे, ये अचानक हुआ क्या? वो पैकरे निफाक, वो अर्जक, वो फील मस्त, वो पैकरे निफाक, वो अर्जक, वो फी, वो मस्त हाथी। कभी देखा है हाथी कैसी हरकतें करते हैं? वो पैकरे निफाक काफिया, वो अर्जक, वो फील मस्त, अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त। पैकरे निफाक, वो अर्जक, वो फील मस्त। पहले 17 बेटों को भेजा जिन्हें शहजादे ने वासिल जहन्नुम किया। अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त, बेटों के दाग झेल के आया लगा के जस्त, यानी जंप। बेटों के दाग झेल के आया लगा के जस्त। आई सदा नजफ से मेरे लाल दो शिकस्त, आई सदा नजफ से मेरे लाल कासिम मेरे लाल। आई बादशाह कासिम अली अब्बास अस्करी को तौफीक मदद सराई बख्शी है। मौला की कसम ये बोल रहा है मुझे भूलेगा नहीं, ये जश्न मुझे भूलेगा नहीं। तो इस तरह की खैरात है मेरे मौला, ये इश्क, ये मोहब्बत, ये जज्बा, ये जुनून आपकी नस्लों में कायम और दायम रखे। अली अब्बास अस्करी आखिरी 2 लाइनों का मेहमान रह गया। वो पैकरे निफाक, वो अर्जक, वो फील मस्त, अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त। बेटों के दाग झेल के आया लगा के जस्त। आई सदा नजफ से मेरे लाल दो शिकस्त, मेरे लाल दो शिकस्त। आई सदा नजफ से मेरे लाल। अब
क्या करूं, मैं किस दीवार में सर मारूं, आप सुनने तो चले मैं क्या नजर करूं। मैं मिसरा पढ़ रहा हूं जिंदगी में जनाब कासिम अलैहिस्सलाम के मजमून पर। इससे बड़ी बात सुनिए, अली अब्बास असगरी को फोन करके भी कह दोगे तो ये मेरे लिए बहुत होगा। आई सदा नजफ से मेरे लाल दो शिकस्त। जनाब कासिम ने सर उठा के हाथ बांध के फरमाया दादा अली अभी तक मैंने इतने वासले से हमदम की है, अभी तक तो आपने हुक्म नहीं दिया। सरकार अभी खैर थी, आई सदा अभी खैर थी। अब जो बादशाह अली खैबर शिकन सरकार का जवाब आया इमाम अली अलैहिस्सलाम का, आई सदा नजफ से मेरे लाल दो तेरे बस में नहीं, तू दाद दे, दो मेरी झोली में डालो वो मैं लेके जा रहा हूं। मेरे लाल दो शिकस्त। कासिम ने कहा कैसे, क्यों, तो जन्नत से मेरे मौला अली की सदाई कासिम ये बात याद रखना। अरे बेटा